ویلکم بیک ویورز۔ ڈرامہ سیریل پردیس کی آج کی قسط میں آپ دیکھیں گے زبیدہ کی ساس زبیدہ کے سامنے بے تحاشا شرمندہ ہو رہی ہیں اور معافیاں مانگ رہی ہیں۔ زبیدہ کہتی ہیں آپ تسبیحاں پڑھا کریں۔ وہ کہتی ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم دنیا دار لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ احسن کے بارے میں دریافت کرتی ہیں تو زبیدہ کہتی ہے کہ اس کا فون آیا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایمن زبیدہ سے کمپلین کر رہی ہے کہ زید نے اسکول میں چوری کی ہے۔ زبیدہ اپنے بچوں کو گھر کا بنا ہوا کھانا نہیں دیتی۔ ایمن کہتی ہے دادی یہ خدمت کرنا تو آپ نہیں بھولتی، ہمیں گھر کا کھانا نہیں دیتی۔ زبیدہ نے کہا کل سے میں دھیان رکھوں گی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ عاصم اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے اور زبیدہ سے پوچھتا ہے کہ احسن بھائی کا فون آئے تو مجھے بتانا، مجھے اپنے اوپر والے پورشن میں مرمت کروانی ہے۔ احسن کی ماں کہتی ہے کہ اوپر والے پورشن میں تم رہتے ہو، خود ہی کروا لو۔ عاصم اب بھی پوری طرح سے احسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ عاصم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میں بالکل فضول اور برا لگتا ہوں، اور آپ کو ہمارے خلاف کون بھڑکا رہا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔ جس پر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی نہیں بھڑکا رہا، میں خود ذہن رکھتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زبیدہ اور احسن فون پر بات کرتے ہیں۔ احسن چاہتا ہے کہ وہ ایمن سے بات کرے۔ زبیدہ ایمن کو بلاتی ہے لیکن ایمن کہتی ہے میں بہت تھکی ہوئی، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ زبیدہ کی چھوٹی نند جس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت دکھی ہے، اس کا شوہر بھی باہر رہتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے ملنے آئی اور ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو زبیدہ بھابھی کے ساتھ کیا وہ اب میں بھگت رہی ہوں، میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ زبیدہ بھابھی کو شادی کر کے کیا ملا، آج وہی حال میرا بھی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ زبیدہ کی ساس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ زبیدہ سے معافی مانگتی ہوئی جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے احسن سے کہنا کہ میں نے اسے بہت یاد کیا۔ احسن اپنی والدہ کے انتقال پر بھی پاکستان نہیں آ سکا۔ زبیدہ کی ساس کے مرنے کے بعد گھر والے آپس میں چیزوں کے حصے کرنا شروع ہو گئے۔ ایمن کہتی ہے واہ بھائی واہ، یہ تو اچھی بات ہے، دادی پوری کی پوری مما کی اور چیزیں آپ لوگوں کی۔ اچھی بات تو تب ہوتی جب ذمہ داریاں بھی آپس میں ایکولی بانٹتے۔ آگے کی کہانی 7 سال بعد شروع ہوتی ہے جب ایمن اپنی یونیورسٹی میں بیٹھی ہے۔ ایک لڑکا اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن ایمن اس سے کہتی ہے کہ آپ جیسے لڑکے مجھے بہت زیادہ کم ہمت اور بزدل لگتے ہیں، جو لڑکیوں سے اس طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ احسن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسقط سے دوبارہ پاکستان آ جاتا ہے۔ احسن کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، وہ ہر وقت کھانستے رہتا ہے۔ احسن جب اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہوتا ہے، ایمن آ جاتی ہے۔ زبیدہ ایمن سے کہتی ہے کہ تمہارے بابا آ گئے ہیں، جاؤ اپنے بابا سے ملو۔ ایمن جب احسن کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ اسے دیکھتی رہتی ہے اور جیسے ہی احسن اٹھ کے بیٹھتا ہے اس سے کہتا ہے کتنی بڑی ہو گئی ہے میری گڑیا۔ ایمن گھور گھور کر اسے دیکھتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ احسن اسے پکارتا ہی رہ جاتا ہے۔ باہر جاتی ہے، زبیدہ کہتی ہے اپنے بابا کے پاس بیٹھنا چاہیے تھا تمہیں۔ ایمن کہتی ہے نہیں ہے وہ میرے بابا، بیمار ہو گئے تو یہاں آ گئے، اور ویسے بھی آپ کو خدمت کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اب کریے خدمت۔ شوہر بھی مل گیا اور مصیبت بھی۔ احسن کے گھر والے اس سے ملنے آتے ہیں۔ احسن ان سے کہتا ہے باقی جو بھی میری زندگی بچی ہے وہ میں گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ نوشی سب کے سامنے زید کے بارے میں احسن سے کہتی ہے کہ پورے دن آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ ایمن یونیورسٹی جاری ہوتی ہے۔ احسن اسے روکتا ہے اور کہتا ہے آ کر بیٹھو اور مجھ سے بات کرو۔ وہ بیٹھتی ہے اور احسن اس سے کہتا ہے کہ اب جب سے میں آیا ہوں میری بیٹی نے ایک دفعہ بھی مجھے بابا کہہ کے نہیں پکارا۔ ایمن کہتی ہے اب عادت ہی نہیں رہی آپ کو اس طرح بلانے کی، اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ احسن یہ بات دیکھ لیتا ہے کہ زید کس طرح اپنی ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ احسن کو بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ایمن کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور اسے مبارکباد دیتا ہے۔ ایمن کہتی ہے کس بات کی مبارکباد؟ تو وہ کہتا ہے آپ کے والد باہر سے واپس آ گئے، اس بات کی مبارکباد۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں آپ سے دوستی کر سکتا ہوں؟ ایمن پہلے تو منع کرتی ہے لیکن پھر مان جاتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ ایمن کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے بابا کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا۔